أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اذان تک بات آئی تھی، مسائل نماز وغیرہ کے سلسلے میں اذان تک بات آئی تھی۔ چند چیزیں جو باقی ہے اذان کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہے، اقامت دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اصل تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ مسجد میں مائک وغیرہ کا سسٹم تھا نہیں، تو اس لیے اس وقت میں باہر اذان دینا بہتر رہتا تھا، کیونکہ محلے کے اطراف و اکناف میں آواز پہنچ سکے۔ اب اس دور میں مائک سسٹم آ گیا تو اس لیے اندر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب دے تو اذان سب سے پہلے جو آدمی متعین ہے وہی دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو دینا منع ہے، نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو شخص اذان دیا ہو اسی کا حق اقامت دینا ہے۔ اگر وہ شخص اجازت دے تو اقامت دے، اگر نہ دے تو بالکل نہ دے اور برا بھی نہ مانے۔ اور دوسری چیز، اذان کے اندر ٹہر کر دینا ہے، اور یہ جو کھینچنا ہے اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ یہ جو لمبی اذان جو 5 منٹ 7 منٹ کی جو اذانیں دی جاتی، اس کو فقہا نے صراحت کے ساتھ مکروہ لکھا ہے، اس لیے ایسی اذانوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لمبی اذانوں کی وجہ سے ہمارے اندر جو اس کی اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کہ لمبی اذان کے لیے لوگ رک جاتے ہیں، اپنا جو بھی کام ہے وہ رک جاتے ہیں اذان کے لیے، لیکن لمبی اذانوں کی وجہ سے ارے بہت لمبی ہے چھوڑو، اس سے اذان کی اہمیت میں بھی کمی آتی ہے۔ اس لیے اذان مختصر دینی چاہیے، نہ اتنی مختصر ہو کہ اقامت ہو جائے، نہ اتنی لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے، بس 1.5 منٹ بہت زیادہ ہو گئے، بس 1.5 منٹ 2 منٹ، اس سے زیادہ کی کوشش نہ کریں لمبی کی۔ ایک چیز اور اذان کے اندر قواعد نہیں چلتے، جس طرح اذان سنی گئی اسی طرح اذان دینی ہے، یعنی اس کے اندر اگر قواعد جاری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، نہیں اور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اذان کے اندر جو کلمات ہے، ایک سانس میں اللہ اکبر، پھر سانس کے بعد اور اتنا وقفہ رکھنا چاہیے کہ دوسرا جواب دے سکے، ایک چیز۔ اور اقامت کے اندر ایک ساتھ 4 کلمات، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک سانس، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سانس۔ اس میں آخری حرف میں یعنی اللہ اکبر میں اللہ اکبر، یہ جو 2 اللہ اکبر کے بعد جو 3 صرف اللہ اکبر کے درمیان میں پیش لانے کی ضرورت نہیں ہے، جزم کے ساتھ پڑھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اللہ پر بھی کوئی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جزم کے ساتھ پڑھنا اقامت کے اندر۔ اور اسی طرح قد قامت الصلاۃ کے دونوں قد قامت الصلاۃ الگ الگ پڑھنا چاہیے۔ اور جس طرح اذان کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں منڈی پھیرتے ہیں، اسی طرح اقامت میں بھی پھیرنا چاہیے۔ ایک عموماً غلطی یہ ہوتی ہے کہ اقامت کے اندر یا اذان کے اندر صرف چہرے کو پھیرنا ہے۔ ہمارے پاس عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سینہ پھیر دیتے، سینہ نہیں پھیرنا چاہیے، صرف چہرہ پھیرنا چاہیے۔ اور جس طرح اذان کا جواب ہے اسی طرح اقامت کا بھی جواب ہے، اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اور جہاں پر قد قامت الصلاۃ تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر جو جواب دینے والے ہیں وہ اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ یہ اذان اور اقامت کے سلسلے میں ہو گئے۔ اور یہ بات بھی آ گئی کہ مؤذن کے علاوہ یعنی جو شخص اذان دیے ہو ان کے علاوہ دوسرا شخص اقامت نہ دے، ان کی
اجازت کے بغیر ہرگز نہ دے۔ اچھا اذان کیا صرف نمازوں کے لیے دی جائے اور چیزوں کے لیے کیا دی جا سکتی کیا؟ ہاں چند چیزیں اور ہیں جس میں اذان دینی چاہیے۔ مثلا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں جو پہلی آواز پڑے وہ اذان کی۔ اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اذان دی جاتی ہے اسی طرح بچے کے کان میں دی جائے، حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پہ رخ کا پھیرنا، لیکن بچے کے کان میں جب اذان دی جائے تو کان میں انگلی رکھنا ضروری نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، جب آدمی غمزدہ ہو، ایک تکلیف کی حالت میں ہو، تو اس وقت اس کے کان میں اذان دینے کی وجہ سے اس کا غم اور اس کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، جب آدمی خود غصے میں ہو تو اس کے غصے کی کمی کے لیے بھی اذان دینے سے اس کے غصے میں کمی آتی ہے۔ یہ ان مواقع پر بھی اذان دیا جا سکتا۔ اور بہت سارے مواقع ہیں جو ہے جنگ و جدال کے وقت، اس دور میں فسادات کے وقت اذان دی جا سکتی ہے۔ اس سے مسلمانوں کا رعب پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام میں قسم کا رعب ہے جو دشمن پر بہت بھاری پڑتا ہے، اس لیے ان جگہوں پر بھی اذان درست ہے۔ اور نماز جو پڑھی جاتی تو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب کوئی ایسے جنگل میں چلے گئے یا کوئی ایسی جگہوں پر چلے گئے جہاں پر قبلے کو متعین نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے؟ فقہ کی کتابوں میں، مسئلے مسائل کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو فقہ کی کتابیں کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے تحری کا۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خوب غور و فکر کرے، جیسا ہمارے یہاں جس طرف قبلہ ہے اس طرف سورج ڈوبتا ہے، تو سورج کو دیکھ کر متعین کرنا چاہیے آپ کا ذہن و دماغ کس طرف جا رہا ہے، اس کو خوب غور و فکر کر کے اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ اب آپ قبلے کی طرف رخ کرے بغیر دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیے تحری کے بعد، غور و فکر کے بعد، اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز دوہرانا چاہیے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ ہاں البتہ اگر تحری کے بغیر، غور و فکر کے بغیر اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کو جو ہے نماز آپ کی نہیں ہوئی، دہرانا پڑے گا۔ تحری کے ساتھ آپ کو ان جگہوں پر جہاں پر قبلہ متعین نہ کر سکے اس جگہ کی بات ہے۔ لیکن اس دور میں شاید اب اس کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اسمارٹ فون وغیرہ کے اندر کچھ ایسے ایپ آ چکے ہیں کہ جس سے جو ہے ہم قبلے کو متعین کر سکتے ہیں۔ اب جب نماز کے لیے قبلہ متعین ہو گیا، آپ قبلے کی طرف رخ کر لیے ہیں، اب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اچھا نیت کیوں رکھی گئی؟ نیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کو عادات سے ممتاز کرنا ہے۔ آدمی کھڑے ہوتا ہے، کسی کام کے لیے بھی کھڑے ہوتا ہے، تھکتا ہے، ٹہلنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو جو اس کی عادت ہے ٹھہرنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، عادات سے اس نماز کے کھڑے ہونے کو الگ کر دینا کہ یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ ہمارا نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور دوسری وجہ نیت کی یہ ہے کہ آدمی کو ایک عبادت سے دوسری عبادت کو ممتاز کرنا۔ مثال کے طور پر ظہر اور عصر دونوں میں 4 رکعتیں ہیں، اب ظہر کی نماز ہم کو پڑھنا ہے تو عصر کی نماز سے ظہر کو ممتاز کرنا ہے کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں وہ ظہر ہے، 4 رکعت ہی ہے لیکن یہ جو 4 رکعت ہے یہ ظہر کے۔ ان 2 وجہوں سے نیت ضروری ہے۔ اور نماز کے اندر جو فرائض ہے وہ فرائض یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام سے نماز شروع کرے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز قیام یعنی کھڑا ہونا، قرات کے وقت جو کھڑے ہوتے ہیں وہ رکوع، سجدہ اور قائد آخرہ، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز دہرانا پڑے گا کیونکہ یہ فرض ہے۔ اور ایک قسم ہے واجب کی، اگر آپ کی نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، 1 چھوٹ جائے، 2 چھوٹ جائے، اس وقت میں آپ کو 1 سجدہ سہو کافی ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخر قائد آخرہ میں تشہد کے بعد 1 سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا،
یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اب واجبات، اصل واجبات تو 6 ہی ہے، پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے، پھر اس کو الگ الگ کرتے ہوئے فقہا نے 21 واجبات لکھے ہیں۔ مختصر یہ کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جل سورہ ملانا، اس میں ایک فرق ہے۔ ایک فرض یہ ہے کہ قرات کرنا، اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو فرض ادا ہو گیا، یا آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کے اگر کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں تو فرض تو ادا ہو گیا، لیکن آپ پہلے سورہ فاتحہ پھر کوئی اس کے ساتھ سورت ملانی، یہ واجب ہے۔ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیے، سجدہ سہو واجب۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، صرف سورت پڑھ لی، اس سورت میں بھی سجدہ سہو واجب۔ یہ چیز ہے۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ جو نمازیں جہری ہے ان نمازوں میں جہری قرات یعنی زور سے، اور جو نمازیں سری ہے نمازوں میں سری قرات، جیسے فجر، مغرب، عشاء جہری نمازیں، ظہر اور عصر یہ سری نمازیں، یعنی اس کے اندر قرات آہستہ کرنا ہے اور اس میں بلند آواز سے کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں، یہ نمازیں سری کیوں ہیں، جہری کیوں ہیں؟ اس کا سب سے آسان جواب ہم تو اتنا ذہن میں رکھیں، بس شریعت کا حکم ہے، بس کرنا ہے، یہ ایک چیز۔ اور دوسرے جو جوابات ہیں، اصل تو اس کے 3 جوابات ہیں۔ ایک یہ کہ بھئی آپ جو ہے یہ جو وقت ہوتا ہے، شام کا وقت، رات کا وقت، یہ انتہائی سکون کا وقت ہوتا ہے۔ ان وقتوں میں آدمی بات چیت کرنا بھی چاہتا ہے، اس کے ساتھ سکون سے بیٹھنا بھی چاہتا ہے، جو کام کرتا ہے سکون سے کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب عبادات میں بھی آتا ہے تو وہی سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، اسی لیے ان نمازوں میں قرات ہے۔ اور دن میں آدمی بے چین ہوتا ہے اس کی مصروفیات کی بنیاد پر، تو اس وجہ سے اس میں اس کا عبادات میں بھی دل اتنا خاص نہیں لگتا، اس لیے اس کو جہری رکھا گیا۔ 2 وجوہات۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ منافقین پر فجر، مغرب اور عشاء بھاری رہتی ہے۔ منافقین ان پر بہت گرا گزرتی ہے، ان کو پڑھنا دل نہیں چاہتا ہے، یہ اگر پڑھتے ہیں تو انتہائی زبردستی اور دل پر انتہائی گرا گزار کر پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ منافقین پر بھاری رہتی ہے، اور ظہر اور عصر ان پر بھاری نہیں ہوتی۔ تو منافقین قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی ظہر اور عصر کے اندر قرات نہیں رکھی گئی، کیونکہ منافقین پر بھاری نہیں ہے، یہ آتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اب فجر، مغرب، عشاء ان پر بھاری، اس لیے یہ آتے نہیں تھے، اس لیے ان میں قرات ہے۔ 3 وجوہات اس کے ہیں۔ اور فرض، تعدیل ارکان، یعنی جو رکن جیسا ہے، جیسے جو ہے نہیں قیام، قرات، رکوع اور سجدہ اور قاعدے آخرہ، واجبات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اور تعدیل ارکان یعنی جو رکن جیسا ہے، یعنی پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، ایسا یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ترتیب بدلتی ہے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے برابر ہو جاتی ہے۔ اور قاعدہ اولا، دوسری رکعت کے اندر جو تشہد پہ بیٹھتے ہیں، یہ بھی واجب ہے، اگر یہ بھی چھوٹتا ہے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب۔ اور ترتیب افعال، اچھا تعدیل ارکان یہ ہے کہ آدمی اپنے ارکان سکون سے ادا کرے، کہ جب جائے تو کم سے کم ایک تسبیح پڑھنے کے بھی مقدار تو جو ہے رکوع میں جا رہا ہے، تو کم سے کم تسبیح پڑھنے کی مقدار تو رکوع میں رہے۔ اگر اس سے بھی کم مقدار میں اگر اٹھ جاتا ہے تو اس کے تعدیل ارکان، جو تیز نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تعدیل ارکان چھوٹنے کی وجہ سے ان پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ واجبات کا تذکرہ ہے۔ اور جو 21 واجبات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آئیں گے، اور اس سلسلے میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھے، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل صلاۃ مودع، بس نصیحت مکمل ہو گئی۔ 1 گھنٹے کی تقریر کو ہی نصیحت نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک لفظ جس سے ہمارے لیے عبادات کی طرف رجوع ہونے کے لیے، عبادات میں ترقی کے لیے، نیکی کی طرف رغبت کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہے، وہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔
گھنٹے بھر کی تقریر ضروری نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، کل صلاۃ مودع، ہر نماز ایسی پڑھو جیسے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے آ رہے ہیں ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو خود پتہ نہیں ہے رکعتوں کا، ہم کو خود پتہ نہیں ہے قرات کا، امام پہلی رکعت میں کیا پڑھے ہم کو پتہ نہیں، دوسری رکعت میں کیا پڑھے ہم کو پتہ نہیں۔ ایسی نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہر نماز ایسی پڑھو۔ اب یہ آخری نماز ہے، جتنی اچھی پڑھ سکو پڑھ لو، اب آپ اس کے بعد کی نماز کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے واللہ اعلم۔ یہ ایک چیز، اور نماز کے سلسلے میں دوسری چیز یہ ذہن میں رکھے کہ کفر کے اور اسلام کے درمیان میں جو آدمی کو جو شناخت پیدا کرتی ہے، جو ممتاز کرتی ہے، وہ نماز ہے، اور جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے گویا اس نے کفر کیا، اس لیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ اچھا، کفر کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، تو وہ کوئی آدمی ایک دھوبی ہے، اس کا پیشہ ہے وہ کپڑے دھوتا ہے، جمع کرتا ہے، دھوتا ہے، یہ دھوبی ہے۔ اب ایک آدمی کے کپڑے پر کچھ لگ جائے، وہ اس کی صفائی کر رہا ہے، تو اس کو تو دھوبی نہیں کہیں گے، بلکہ جس کا پیشہ ہے وہ دھوبی ہوگا۔ اسی طرح یہ دھوبی والا کام تو کرا لیکن دھوبی نہیں بن گیا یہ۔ اسی طرح یہ کفر کافروں والا کام تو کیا ہے لیکن کفر نہیں کیا۔ اسی لیے نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر بچنا چاہیے، اور نماز کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ اس سے آدمی کے بہت سارے مسائل دور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔